السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ لوگ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کریں گے اس کی مثال ایک ہوا کی ہے جس میں سخت پالا ہو، اور وہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتیوں پہ پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117 تلاوت کی گئی، اور دونوں آیات کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں کفر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا انکار کیا، اس کے احکام کا انکار کیا، اس کے رسولوں کا انکار کیا، یا رسولوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا، اور ایمان لانے کے جو تقاضے تھے ان تمام چیزوں کا انکار کیا۔ معزز سامعین کرام، ایسے کافر و مشرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے گا تو ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ان کو بچا نہیں سکیں گے، کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین کرام، کفار و مشرکین کے بارے میں یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی وہ خرچ کریں گے صدقات اور خیرات۔ ہم دیکھتے ہیں نا، بہت بڑے سیٹ صاحب ہیں، بلینئر ہیں، اور لوگوں کو خوب دان دے رہے ہیں، پوری دنیا میں نام ہو رہا ہے، اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ دنیا کی زندگی میں جو کچھ صدقہ و خیرات کریں گے اس کی مثال ایک ہوا کی ہے۔ کس ہوا کی ہے؟ جس کے اندر سخت پالا ہو۔ جس ہوا کے اندر سخت پالا ہوتا ہے وہ جب کھیتیوں سے گزرتا ہے تو کھیتیوں کو جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے، بالکل ٹھٹھڑا دیتا ہے، اس کو جڑ سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہوا کی ہے جس میں سخت پالا ہو، اور وہ ہوا ایسے لوگوں کے کھیتیوں پر پہنچے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور ان کی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، یہاں پر عمل کرنا ہے۔ جیسے کہ ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے جس میں ایگزام دینا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے ایگزام کی تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ دار العمل ہے، یہاں پر انسان جو کچھ بوئے گا آخرت میں وہی کاٹے گا۔ اگر دنیا میں ببول بوئے گا تو ببول کا کاٹا ہی ملے گا، اگر دنیا میں گلاب کی کھیتی کرے گا آخرت میں گلاب ہی ملے گا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں نیک اعمال کرے گا تو بدلہ بھی نیک عمل کا ہی ملے گا، اور دنیا میں بد عمل کرے گا تو آخرت میں بدلہ بھی بد عمل کا ہی ملے گا۔ لیکن دنیا میں ہم جو نیکیاں کرتے ہیں آخرت میں ان نیکیوں کا بہتر بدلہ ملے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شرائط بنائے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو بتایا ہے۔ 3 شرطیں ہیں، تینوں شرطوں میں سے تینوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔
تینوں شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہیں ہوگی، ہم جو دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ صرف کافروں کے لیے نہیں، سبھی کے لیے تینوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تینوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، یہ دونوں ضروری ہے۔ اب اللہ پر ایمان رکھیں گے تو جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر ایمان لانے کی، سب پر ایمان لانا ہوگا۔ اور آخرت پر الگ سے ایمان رکھنے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بندہ جو کچھ کرے دل میں ہو کہ آخرت میں ہی اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ ابھی ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں سے خیال آتا ہے کہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں، دنیا میں کچھ نہیں مل رہا۔ نہیں، اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط، جو بھی عمل کریں پورے خلوص نیت کے ساتھ کریں، ریاکاری کا بالکل شائبہ نہ ہو۔ جو بھی کام کریں یا جو بھی صدقات و خیرات کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس کا اجر اللہ کی طرف سے ملے گا، یہ دل کے اندر خلوص نیت ہونا ضروری ہے، دوسری شرط۔ اور تیسری شرط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ہدایت کی اتباع اور پیروی، یعنی جو عمل ہم کر رہے ہیں کیسا وہ انجام دینا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انسٹرکشن دیا ہے، کیسی ہدایت دی ہے، اس ہدایت کے مطابق وہ عمل ہو۔ یہ تینوں شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان تینوں شرطوں میں سے ایک بھی شرط اگر نہ ہوگی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ان کے اعمال کو، ان کے صدقات و خیرات کو، جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ سب تباہ و برباد دنیا میں ہی ہو جائے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی بات، کافر لوگ کافر کیوں کہلاتے ہیں؟ کافر لوگ کافر اس لیے کہلاتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اسی لیے وہ کافر کہلاتے ہیں، دوسری اور کوئی وجہ نہیں۔ اگر ان کے اپنے خیال کے مطابق وہ اوپر والے پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ایمان قابل قبول نہیں ہے، اور آخرت کے دن پر تو ان کا یقین ہی نہیں ہوتا، اس لیے جو کچھ بھی خرچ کریں گے دکھاوے کے لیے، واہ واہی کے لیے۔ آپ دیکھیں گے نا بہت سارے لوگ، ان میں بھی اور ان میں بھی، ان میں بھی اور ہم میں بھی، بہت سارے لوگ دل میں چاہت ہوتی ہے مسجد کو اگر 1 لاکھ روپیہ دیا تو اناؤنسمنٹ ہونا۔ اب دیکھ لیجئے جا کر کے، ایک دم عام ہے اناؤنسمنٹ ہونا، فلاں صاحب نے، فلاں بابو نے مسجد کے لیے 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، کہتے ہیں نا لوگ، اناؤنسمنٹ کرواتے ہیں۔ نہیں، اگر اناؤنسمنٹ کروایا ناراض ہو جاتے ہیں، میرا نام نہیں لیا۔ تو اگر اللہ پر یقین رکھنے کا وہ دعویٰ رکھتے بھی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اور آخرت پر تو بالکل ہی یقین نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے، واہواہی کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اب آخرت میں اس کا بدلہ کہاں سے ملنے والا ہے؟ اسی قرآن کریم کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 263، سورۃ البقرہ آیت نمبر 263، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے خرچ کے بارے میں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں کہ دیکھے تو لوگ کہے کہ بڑا دینے والا ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، بڑا لوگوں کو دیکھتا ہے، ایسے لوگوں کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ۔ ان کے خرچ کرنے کی مثال کیا ہے؟ ایک چکنا پتھر ہے، پتھر پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہے، اب پودا لگانے والے نے اسی پر پودا لگایا، اور زور کی بارش آئے گی اگر تو کیا وہ مٹی بچے گا؟ نہ وہ مٹی بچے گا اور نہ ہی اس کے اوپر بویا ہوا پودا بچے گا، دونوں کے دونوں دھل جائیں گے۔ اللہ نے وہاں پر ریاکاروں کی مثال ایسی بتلائی کہ ان کو ان کے عمل کا کچھ بھی بدلہ ملنے والا نہیں، کیونکہ وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں جو کفار و مشرکین ہیں ان کی مثال یہ بتائی کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی ہے، کیونکہ وہ کھیتی کر رہے ہیں، ایک ایسی ہوا جس میں پالا ہے وہ ان کے کھیتیوں پر پھر جائے گا، پورا کا پورا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی دنیا میں ریاکاروں کے بھی اور کافروں کے بھی جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ نیک اعمال انجام دیتے ہیں، وہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں بدلہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ وہ دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو گیا، آخرت کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، لہذا آخرت میں ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ جو کفار و مشرکین ہیں دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں صدقات و خیرات اور نیکی، اس کی مثال ہوا کی ہے
جس میں سخت پالا ہو، اور وہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتیوں پر چلے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ان کی کھیتیوں کو تباہ و برباد کر دے، اور اللہ ان لوگوں پر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا، کیونکہ نیکیوں کے قبول ہونے کے جو شرائط تھے اس کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، اپنے طریقے سے منمانا ڈھنگ سے کیا، اللہ کے یہاں ان کا کوئی اجر نہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ جو سورہ ہے سورہ آل عمران، اس میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔